اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے کم و بیش 2-2.5 مہینے پہلے ہلاکو خان جیسے ظالم انسان کے ظلم و ستم کا ذکر اور اس کے عبرتناک انجام کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن اس کا پس منظر جو کس وجہ سے نے بغداد پہ حملہ کیا تھا وہ تفصیل میں نے ذکر نہیں کیا تھا، تو آج میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ایسے ہوا کہ ایک رات ہلاکو خان نے خواب دیکھی کہ وہ مسلمانوں کی جو کھوپڑیاں ہیں نا، یہ رواج تھا ان کا کہ وہ جس جگہ کو فتح کرتے وہاں کے لوگوں کے سر کاٹ کر سروں کے مینار بناتے تھے۔ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں مسلمانوں کے سروں کے مینار کے اوپر بیٹھ کر کسی مسلمان کے سر میں شراب رکھ کر پی رہا۔ اب وہ اس نے اگلے دن صبح اٹھتے ہی جب دربار لگا تو اپنے درباریوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ وہاں کاہن جو کہ کاہن ان کے بارے میں پھر میں آپ کو کبھی بتاؤں گا یہ کون لوگ ہوتے ہیں، کاہن، جوتشی، جو نجومی وغیرہ سب کو بلایا، ان کو اپنا خواب بتایا، تو لیکن کہ کوئی اس مسئلے کو سمجھ نہ پایا۔ ہاں البتہ ایک جو ان کا وزیر دفاع تھا اس نے ہمت کر کے یہ بات بتائی کہ دیکھیے ہم یہ اتنا تو نہیں جانتے کہ آپ کا اس خواب کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی مسلمانوں کے سروں کے مینار پہ بٹھا کر وہاں مسلمان کسی کھوپڑی پہ میں شراب ڈال کر پلا سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ صلاح مشورہ کرنے لگے کہ مسلمان زیادہ تعداد میں کس جگہ پر ہیں اور لاپرواہ بھی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ بغداد ایک علاقہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکٹھے رہتے ہیں، کثیر تعداد میں مل جائیں گے ہمیں، اور ان کے اتنے سر ہمیں مل جائیں گے کہ ہم ان کا سروں کا مینار بنا کر وہاں اس کی بادشاہ کی جو ہلاکو خان ہے اس کی خواہش پوری کر دیں گے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ روانہ ہوئے تو بغداد میں خبر ہو گئی۔ اس وقت ابو جند ایک وقت کے ولی تھے، ان کے پاس لوگ گئے اور ان کو کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ آپ کی دعا سنتا ہے، تو آپ سے ہماری عرض ہے کہ برائے مہربانی یہ جو ہلاکو خان کے فوجی آ رہے ہیں، ان کے سپاہی آ رہے ہیں ہمارے سر کاٹنے کے لیے، ان سے ہمیں بچائیں۔ کافی گڑ گڑائے، روئے، ان کے کہا کہ آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے ان کے گریہ زاری سننے کے بعد کہا کہ جاؤ آرام سے تم آرام کرو، تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ یہ لوگ میرے سے امید لگا بیٹھے ہیں اور میری امید یا اللہ تیری ذات ہے، بچا لے ان مسلمانوں کو۔ اور آپ نے وہ ایک مٹی کا پیالہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ابو جند، تو وہ پیالہ جو تھا اسی سے میں کھاتے پیتے صاف کرتے، اسی کے ساتھ وضو کرتے۔ آپ نے وہ مٹی کا پیالہ الٹا کر دیا، الٹا کر کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان کی فوجی آئے، وہ ان کو جو ہے وہ جو شہر بغداد وہ نظر ہی نہیں آیا۔ وہ ڈھونڈ کر کے تلاش کر آ کے واپس ناکام چلے گئے۔ ہلاکو خان جب گیا کے پاس واپس پہنچے
تو وہ بہت حیران ہوئے، وہاں کے لوگ بھی اور ہلاکو خان بھی، کہ بھئی کدھر ہیں وہ سر؟ انہوں نے کہا جی ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کوئی شہر ہی نہیں ہے بغداد، ہم تو چپا چپا ڈھونڈ آ رہا ہے۔ ہلاکو خان نے مزید فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ بندوبست کرو، کر کر آؤ، ڈھونڈو، اور سراغ رسان لوگ بھی بھیجے، ایکسپرٹ بھی بھیجے، ستارہ شناس جو ستاروں کے راستہ جانتے تھے اس کے راستے جو ان کو بھی ساتھ روانہ کیا۔ پہنچے تو پہلے لوگ بھی ٹھیک تھے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے ان فوجیوں کے، ہلاکو خان کے فوجیوں کی نظروں سے اوجھل تھے، شہر انہیں نہیں ملا تھا۔ دوبارہ جب گئے تو لوگ پھر ان بزرگوار جو اللہ کے ولی تھے ان کی خدمت میں پہنچے، ان سے عرض کی کہ ہمیں اللہ کی سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بچا لے۔ آپ نے فرمایا کہ جب پہلے تم لوگ آئے تھے تو میں نے تم سے وعدہ لیا تھا جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ تم یہ جتنے برے کام، میں اپنی زبان سے ان برے کاموں کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ برے کام نہ کرو گے، لیکن تم باز نہیں آئے اور وہی برے کام کیے جب تمہاری جان چھوٹ گئی، تو بھلا بار بار تمہیں کیسے موقع مل سکتا ہے؟ جاؤ اب اپنا بندوبست خود کرو۔ تو سب رونے لگے، گڑ گڑانے لگے کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری جان بخشی ہو جائے۔ آپ نے ان کا رونا گریہ زاری دیکھ کر کہا کہ جاؤ سکون سے سو جاؤ، میں اللہ کے دعا کرتا ہوں، اللہ کے آگے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے گریہ زاری کی، اللہ کے آگے دعا کی اور سجدے، طویل سجدے کیے، پھر وہی اپنا مٹی کا پیالہ الٹا کیا اور فوجی پہنچے اور پہلے کی طرح وہ ناکام واپس چلے گئے، انہیں بغداد شہر ہی نہیں ملا۔ لوگ تو بعد کی بات ہے، بغداد شہر ہی نہیں ملا، وہاں بغداد شہر میں پھرتے رہے لیکن انہیں ہر چیز ان کی نظروں سے اوجھل تھی، وہ مایوس ناکام واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ہلاکو خان نے پھر 20,000 جنگجو جو تھے وہ بھیجے۔ جب وہ آئے تو پھر سارے کے سارے جو بغداد کے لوگ ہیں وہ اس ولی کامل کے پاس پہنچے اور ان سے آگے التجا کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے کہا دیکھیے بار بار ایسا نہیں ہو سکتا، میں جب بھی تم میرے پاس آتے ہو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ پورا کرتا ہوں، اللہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور تم میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ ہم برا کام نہیں کریں گے، لیکن تم وعدہ وفا نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہو، تو تمہارا میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگوں کی تڑپ، پریشانی، رونا دھونا دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سکون سے سو جاؤ۔ آپ نے اللہ کے آگے پھر سجدے کیے، روئے، گڑ گڑائے، التجا کی اور پیالہ پکڑا، اور پیالے کو جیسے الٹا کرنے لگے تو ندا سے آواز آئی، اے ابو جل اب نہ کر۔ پہلے بھی 2 دفعہ ان کو موقع دیا، تم نے میرے آگے دعا کی، میں نے دعا قبول کی، ان کو بچایا، یہ بچ گئے، لیکن یہ باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے۔ تم نے 2 دفعہ کر لیا، یہ 100 دفعہ بھی ان کو موقع دیا گیا، 100 دفعہ بھی معاف کیا گیا، تو یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا تم ان کی فکر چھوڑ دو، ان کی فکر چھوڑ دو اور آنے دو اس فوج کو، یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کے سر قلم کیے جائیں اور ساتھ تمہیں بھی شہید کیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ فوجی پہنچے تو انہوں نے دیکھا شہر بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، چھپ رہے ہیں، گھروں میں چھپ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں اتنا قتل عام ہوا، اتنا قتل عام ہوا کہ بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے سم جو پاؤں تھے وہ خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، وہ صرف جسم پڑے ہوئے تھے، سر کاٹ کے وہ لے جا رہے تھے اور خون بہتا جا رہا تھا۔ اور وہ جو ولی کامل جو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور کافی حد تک بغداد شہر صفحہ ہستی سے تقریباً کم و بیش مٹ گیا تھا، پھر نئے سرے سے آباد ہوا۔
تو یہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کی سزا۔ بار بار نافرمانی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر سخت سزا دی اور برا انجام ہوا، اور پھر وہ کھوپڑیاں ساری جو تھی مسلمانوں کی وہ پہنچی اس کے پاس، اور وہ مینار بنایا گیا، اس پہ بیٹھ کر اس نے مسلمان کسی کی کھوپڑی میں، اس کو خاص کوئی طریقہ کار ہوگا میں تو نہیں جانتا، اس میں شراب ڈال کر اس کو دی گئی، اس نے پی، اور بعد میں پھر بھی ایک دفعہ حملہ ور ہوا، اس کا پھر عبرتناک انجام ہوا، کیونکہ پہلی دفعہ آیا تو اس نے آ کے نوجوانی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، بعد میں دوبارہ اس نے حملہ کیا، کافی عرصے کے بعد وہ شہر دوبارہ آباد ہو چکا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ پہلے صرف سر کاٹ کے لائے گئے تھے، دولت وغیرہ نہیں لائی گئی تھی، پھر دوبارہ گیا تھا تو پھر دولت لے کر آیا تھا، آیا نہیں تھا، دولت اس نے لوٹ لی تھی، لیکن وہ اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا، وہ واقعہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ وہیں پر جہنم واصل ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ کافی عرصہ یاد رہے گا۔ اللہ سے اگر توبہ کریں تو سچی توبہ کریں، اور وعدہ اللہ کے ساتھ وعدہ سچا وعدہ کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔